بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرگ مفاجات یعنی ایکسیڈنٹل موت۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں یہ وہ دور ہے کہ جہاں چاروں طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں۔ آج اس کا انتقال ہو گیا، صبح اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر مختلف جگہ سے خبریں آتی ہیں کہ جوان لوگ مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ پہلے بھی لوگ مرا کرتے تھے، لیکن آج جب ہم فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، آج جب ہم اپنا موبائل اٹھاتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو جو ہمارے گروپ میں ہوتے ہیں، جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، ہم ان کے عزیزوں کو جب مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی تصویریں، ان کی جب خبریں انا للہ کی آتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی، تو یہ متعدد بار بار کی خبریں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، ڈپریس کر دیتی ہیں، اور انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہمارے تمام اعزاء و اقربا اور دوستوں کی حفاظت فرمائے، ناگہانی اموات سے، مرگ مفاجات سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں ایک اصلاح کرنا چاہوں گا۔ آخری زمانے کی علامت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آپ کو صبح نظر آئے گا، شام میں اس کی خبر آ جائے گی، شام کو آپ اس سے ملیں گے اچھے بھلے، صبح اس کی موت کی خبر آ جائے گی۔ آل محمد کو یہ ایکسیڈنٹل موت پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ اہل بیت نے اس کو کبھی بھی، یعنی مرگ مفاجات جسے کہتے ہیں، اچانک مر جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ وہ موت پسندیدہ ہے کہ جس میں ایک انسان کو وقت ملے۔ مثلا مریض ہے، وہ بیماری کے بستر پر لیٹے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، کیونکہ ایک جو ایک مریض کے منہ سے نکلتی ہے، بیمار کے، یہ بھی پروردگار اس ایک کے عوض اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے ایک ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یعنی توبہ کا وقت ملنا چاہیے۔ خدا اس موت سے بچائے کہ توبہ کا موقع ملے بغیر ایک انسان اچانک مر جائے۔ خدا محفوظ رکھے اس طرح کی حادثاتی موت سے۔ عزیزان گرامی قدر، مرگ مفاجات جو اچانک موت ہے، جو ایکسیڈنٹل موت ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں 5 وجوہات ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑی وجہ جو روایات کی بنیاد پر ملتی ہیں، وہ بلڈ ریلیشن سے قطع تعلق کرنا، یعنی اپنے سگے چچا سے، پھوپھی سے، اپنے بہن بھائیوں سے جو لوگ رشتے کو توڑ دیتے ہیں، وہ آمادہ رہیں ایکسیڈنٹل موت کے لیے، وہ حادثاتی موت کے لیے۔ اور یعنی خطرناک روایات کے جملے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس کو مزید کھول کر بیان کروں۔ یعنی جو لوگ اپنے بلڈ ریلیشن سے رشتے توڑتے ہیں، وہ مرگ مفاجات، اچانک موت کے دروازہ توبہ کو دستک بھی نہ دیں، ان کی موت واقع ہو جائے، یا ان کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے۔ خدا ہم سب کو اس گناہ سے، قطع تعلق سے محفوظ رکھے۔ دوسری چیز جو ہے وہ عزیزان محترم، کثرت گناہ ہے، یعنی گناہ پر اپنی عادت بنا لینا، کثرت گناہ۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ ڈفرنٹ گیجٹس استعمال کر رہا ہے آج پوری فیملی۔ شوہر کو بیوی کے بارے میں نہیں معلوم، بیوی کو شوہر کے بارے میں نہیں معلوم، ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ اس وقت کس چیز میں مبتلا ہے۔ یعنی بنی آدم سے لے کر جو ہے وہ یہ دور ہے کہ جتنے گناہ کسی انبیاء کی امت نے نہیں کیے ہوں گے اتنی آسانی سے، یہ وہ 10 15 20 سال کا دور ہے کہ جس میں گناہ بہت آسان ہو گئے کرنا۔ خدا ہمیں ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائے، اور ہم پر اپنے رحمت کے دروازے وا کرے۔ تیسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے مرگ مفاجات کا شکار ہوتا ہے، ایکسیڈنٹل موت کا شکار ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اوور ڈائٹ، خوب کھانا، خوب کھانا، خوب ہوٹلنگ کرنا، اس کے اوپر ہوٹلنگ، کولڈ ڈرنک، یہ ہمارا ایک فیشن بن گیا، ہوٹلنگ کرنے کا کولڈ ڈرنک، تو پھر اسٹینڈ تو ڈلنا ہے، پھر تو ہارٹ اٹیک تو ہونا ہی ہے پھر۔ اچھا، عزیزان گرامی قدر، اور جو چوتھی علامت ہے جس کی وجہ سے انسان اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے،
وہ سونا ہے، سونا سونا سونا۔ بعض لوگوں کو سونا بہت ہے، مرد پر سونا حرام ہے۔ 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، مرد ہیں، جوان ہیں، 2 بجے ان کی صبح ہو رہی ہے، رات بھر جاگ رہے ہیں، یہ اپنا کمپیوٹر بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں رات بھر، اور عین اذان کے وقت ان کو نیند آ گئی۔ کثرت سونا موت کا سبب ہے۔ پروردگار عالم نے اس باڈی کو، اس جسم اور اس روح کو محنت مشقت کے لیے بنایا۔ جتنا انسان پیدل چلے گا، ہارڈ ورکنگ کرے گا، زندہ رہے گا۔ جتنا یہ سونا بنائے گا، خوب سونا جو ہے، سونا ہے تو پھر قدرت کہتی ہے آپ سو ہی جائیں، ایک ہی دفعہ سو جائیں آپ۔ زیادہ سونا باعث بیماری ہے، ہارٹ ڈیزیز، ذہنی امراض، ڈپریشن۔ آپ جتنا سو کے اٹھ رہے ہیں، جتنا زیادہ سوئیں گے ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ ایک زیادہ سونا بھی ایک ایکسیڈنٹل موت کا سبب ہے۔ نظر بد، کہ جس کے علاج متعدد چیزوں سے بیان کیے گئے ہیں، چار کل کا پڑھنا ہے، انا انزلنا کا پڑھنا ہے، مختلف ادعیہ اور دعائیں ہیں، صدقات ہیں۔ یہ نظر بد بھی انسان کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔ بیجا اپنے آپ کو شو آف کرنا بھی، دعوت دینا کہ آؤ ہمیں نظر بد لگاؤ، ہائی لگنے سے بھی انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر، پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے اس گناہ سے۔ روایات میں آیا ہے کہ یہ ایک ایسی بلا، ایک ایسا گندہ ترین گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، معنویت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت پروردگار اٹھا دیتا ہے، اور انسان بالآخر اس کی موت ایک دردناک موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے، اچانک موت ہوتی ہے۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ زنا۔ خدا اس گناہ عظیم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر روایات میں آیا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کی بھی مہلت بعض اوقات نہیں ملتی ہے، اور انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان نیک باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔